لینگویج پرابلم. تحریک مسلم لیگ کے دوران تو اصل میں اردو گویا کہ پاکستان کی زبان اور مسلم لیگ کی زبان، وہ تو اقبال کے جو ظریفانہ کلام ہے بانگ درا میں، اس میں ہے نا، اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دو پٹکا ہے. یا باہم پیار کے جلسے تھے دستور و محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے. سکھ کے ساتھ جھگڑا قربانی اور جھٹکے کا تھا، ہندو کے ساتھ ہندی اور اردو کا تھا. پاکستان بننے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تحریک کے دور کا جذباتی معاملہ، اس کی فضا اور ہوتی ہے، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. پاکستان کی سرکاری زبان کیا ہو، اردو ٹھوسنے کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اور ہماری ٹاپ کی قیادت اس غلطی کی ذمہ دار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حالات کا صحیح اندازہ نہیں تھا. یہی وجہ ہے قائد اعظم کی عین زندگی کے اندر مشرقی پاکستان میں فساد ہوا ہے، بغاوت ہوئی ہے. قائد اعظم کو شدید علیل ہونے کے باوجود جانا پڑا ہے، لیکن اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بنگلہ بھاشا، اردو کو امپوز کرنے کا رد عمل، اور اس پاکستان میں بھی سندھی زبان کسی صورت میں اردو کی سپریمیسی گوارا کرنے کو تیار نہیں. اچھی طرح سمجھ لیجئے، حقائق سے کبھی بھی آنکھیں چرانا نہیں چاہیے، حقائق کو دیکھنا چاہیے. پشتو مان لے گی، بلوچی مان لے گی، پنجابی مانے ہوئے ہی ہے، بلکہ پنجاب کی زبان ہی اردو ہے، یہاں کے کلچرڈ لوگوں کی زبان ہے ہی اردو. لیکن یہ کہ سندھی کبھی تیار نہیں ہے. ان کا دعویٰ بھی ہے، بہت قوی ہے، ہماری زبان قدیم ہے، یہ کل کی چھوکری ہے، 300-400 برس سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں اردو کی. سب سے پہلی تفسیر قرآن مجید کی جو غیر عربی زبان میں لکھی گئی وہ سندھی میں لکھی گئی. بہرحال تھے اس ملک کے کچھ ویل وشرز. سر آغا خان نے کہا تھا، اور زاہد حسین مرحوم، دی فرسٹ گورنر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کہ عربی زبان کا اعلان کرو، اور زیادہ سے زیادہ عربی کی تعلیم کمپلسری کر دی جاتی تو میکسیمم 20 برس میں اگر انگریزی یہاں اتنی ہم نے سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں تو کیا عربی نہیں سیکھ سکتے تھے؟ وہ تو بالکل الٹی زبان، وہ بائیں طرف سے لکھنے والی لیفٹسٹ زبان، ہماری زبان رائٹسٹ زبان. ہماری الف با تا عربی کی، فارسی کی، سب کی ایک، اردو کی بھی وہی ہے، پنجابی بھی اسی میں لکھی جائے، وہی الفابیٹس ہے. ہمارے لیے عربی سیکھنا کیا مشکل؟ ہماری دین کی زبان، قرآن کی زبان، رسول کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ وہ دین کا اول تو چونکہ اس کا رشتہ بھی دین سے جڑتا تھا، اور دین ہی سے تو فرار ہو رہا تھا. دین کو تو صرف انفرادی معاملہ بنانا پیش نظر تھا، دین کو اجتماعی معاملہ بنانا پیش نظر تھا ہی نہیں. تو عربی زبان کیسے مان لیں؟ میں نے دیکھا ہے، جب میں نے چند سال پہلے اندرون سندھ کا دورہ کیا، مجھے کتاب ایک دی گئی تھی جو اسی زمانے میں سندھی ایک اسکالر کی شائع کردہ تھی کہ عربی کو بناؤ، عربی کو ہم لینے کے لیے تیار ہیں. بہرحال عربی ہوتی تو پنجابی بھی پڑھتا، اردو والا بھی پڑھتا، سندھی بھی پڑھتا، سب کو نئی زبان سیکھنی پڑتی نا. یہ تو نہیں تھا کہ اردو سپیکنگ جو ہے اسے تو گویا کہ بہت ہی ایک ترجیح حاصل ہو گئی، اس کی مادری زبان میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ تو آگے جائے گا ہی، اس کے نمبر زیادہ آئیں گے ہی، اس کی ڈویژن بہتر ہوگی. اس لیے سندھی اڑ گیا. یہ ہینڈی کیپ رہ جائے گا میرا بچہ، اور سب سے پہلے بنگالی کھڑا ہو گیا. آپ کے شاید معلوم نہ ہو، ڈھاکہ یونیورسٹی میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انتہائی توہین آمیز سلوک کیا گیا. انہوں نے صرف ایک بات کہہ دی تھی، وہاں علمی انداز میں، اسکالر تھے، ہسٹورین تھے، کہ 200 سال قبل، اب یہ جمع کر لیجئے مزید 50 سال جو بیت گئے تو 250 سال اب کے حساب سے ہوں گے. 200 سال قبل بنگلہ زبان بھی اسی الف باتا میں لکھی جاتی تھی، اسکرپٹ یہی تھا. یہ تو بعد میں جب اس کو اسکرپٹ بدل دیا گیا ہے تو یہ زبان علیحدہ ہو گئی، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے اسے. ورنہ بنگلہ بھاشا بھی الف باتا کے حوالے سے لکھی جائے تو اس کا بھی 75% ہمارے لیے قابل فہم ہے. وہ اجنبیت رہے نا، وہ دوری رہے نا. لیکن انہیں مجبور کیا گیا اپنے الفاظ واپس وہ تب نکلنے دیا گیا.
تحریری